السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں رجب اور شب معراج کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہے جس میں 4 حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم لگاتار، اور رجب جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے اور دعا کرتے کہ اے اللہ عز و جل، اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اہل عرب اس کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی 27ویں رجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کا تحفہ عطا کیا۔ واقعہ معراج کے رونما ہونے کی تاریخوں میں اختلاف ہے، تاہم اس میں اتفاق ہے کہ یہ ہجرت کے قبل کا واقعہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ معراج کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی۔ اس اور علماء کا اس میں اجماع ہے کہ بندے سے مراد اس آیت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں بھی امت کا اجماع ہے کہ کسی کو معراج کے بارے میں اختلاف نہیں۔ سبحان اللہ جی کا لفظ عام طور پر یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب اس کے بعد ایک عظیم الشان واقعے کا ذکر ہو۔ اب بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے تو صرف کن ہو جا اور کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسباب تو انسانوں کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ اسرا کے معنی ہیں رات کو لے جانا۔ معراج کا یہ سفر پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں ہوا۔ مکہ سے بیت المقدس میں 40 دن کی مسافت ہے۔ مسجد اقصی وہی مسجد ہے جو روئے زمین پر کعبہ کے بعد بنائی گئی۔ یہ علاقہ قدرتی نہروں، پھلوں کی کثرت، انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور مدفن کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ اسی لیے اس بیت المقدس کو بابرکت کہا گیا ہے۔ پہلا حصہ اسرا کہلاتا ہے، مسجد حرام سے یعنی مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ بیت المقدس میں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے، اور یہ حصہ پہلے حصے سے زیادہ عظیم الشان ہے، اسی لیے اس کے لیے معراج کا لفظ جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میرے گھر سے کرائی گئی۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے بعد میرے گھر میں آرام فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے اور ہم بھی سو گئے۔ صبح سے کچھ پہلے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب نے صبح کی نماز ادا کی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، میں نے عشاء کی نماز بھی تمہارے ساتھ ادا کی اور اب صبح کی نماز میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے اللہ رب العزت مجھے آسمانوں پر لے گیا۔ یہ وہی سفر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ معجزاتی طور پر لے جایا گیا تھا۔ آغاز سفر سے پہلے شک کے صدر کا واقعہ جو تھا وہ پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد
چاہے زمزم کے پاس لٹایا، سینہ مبارک گردن تک اپنے ہاتھ سے چاک کیا، سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں زمزم سے دھویا۔ جب دھو چکے تو ایک سونے کا تشت لایا گیا، اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس کو آپ کے سینے اور گلے کی رگوں تک پر کر دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کے ساتھ تشریف لائے، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام تک رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت مقدس میں تشریف لائے، مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نماز ادا کی اور تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف معراج۔ آپ کو عالم بالا لے جایا گیا، وہاں سے مختلف آسمانوں پر جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، بیت المعمور کی زیارت کی جو خلیل اللہ علیہ السلام کے زمینی کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے، آسمانوں پر ہے، اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا کی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے۔ اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ 5 وقت کی نماز کی فرضیت کا بھی حکم ہوا۔ معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات کروائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ آپ نے جنت اور دوزخ دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول اور 50 نمازیں فرض کر کے پھر اس میں کمی کر دی گئی۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی پیغام جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام دیجیے اور انہیں بتائیے کہ جنت پاکیزہ مٹی اور شیریں پانی والی ہے اور درختوں سے خالی ہے۔ اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں۔ اپنی امت کو یہ حکم دو کہ وہ جنت میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، جنت میں درخت کیسے لگائے جاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ذکر کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک حدیث اور بھی ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے اس نے جنت میں ایک درخت لگا دیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی رات کو نبی کریم واپس رات کے اندھیرے اور صبح کے اجالے کے وقت مکہ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد آپ مسجد حرام میں تشریف لائے۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کا یہ واقعہ جب میں نے مشرکین مکہ کو بتایا تو انہوں نے اس کی تردید کی، تکذیب کی، کچھ نے تالیاں بجائیں اور کچھ نے تعجب سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے۔ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں اس کی خبر دی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر صدق و ایمان تھے، کہنے لگے، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچی بات ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی باتوں کو اس بات سے پہلے بھی مانتا چلا آ رہا ہوں،
میں مانتا ہوں کہ ان کے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں اور وہ ان تمام میں سچے ہیں۔ اسی وقت سے آپ کا لقب جو تھا ابو بکر، آپ کا لقب صدیق ٹھہرا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی ٹھانی اور پوچھا بیت المقدس کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بالکل آپ کے سامنے کر دیا۔ جو باتیں اور نشانیاں مشرکین مکہ دریافت کرتے تو میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا۔ انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں پوچھا اور بعد میں آنے والے قافلوں سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح ان کی زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب بھی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کو تو صرف کن کہنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور وہ کام جو ہے کن ہو جا اور وہ کام ہو گیا۔ رجب حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ماہ رجب میں کوئی شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا محل عطا کرے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ یہ غنیت الطالبین صفحہ 324 کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب میں کچھ بھی خیرات کی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر بال کے برابر نیکی لکھے گا اور 1000 درجات بلند فرما کر 1000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ بھی غنیت الطالبین کی۔ رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ جس نے رجب میں ایک روزہ رکھا گویا اس نے سال کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جس نے ماہ رجب کا ایک روزہ رکھا اللہ ذوالجلال اس کو اس نہر کا پانی پلائے گا۔ یہ بھی غنیت الطالبین۔ 356 آیت۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت انس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں وہی داخل ہوگا جس نے رجب کا روزہ رکھا۔ جس نے 27واں کا روزہ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ 60 مہینے کے روزوں کا ثواب دے گا۔ باقی تمام احکامات تو زمین پر نازل ہوئے، لیکن نماز تحفہ معراج ہے، 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ کے پاس عطا ہوئی۔ بس اللہ تعالیٰ کے ہمیں اس عظیم تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ شب معراج میں ایک ہی سوال بار بار دہرایا گیا، اے میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مانگو۔